نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بارہ ستمبر 2021 کا آج کا یہ درس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہی کے حوالے سے ہے۔ اعوذ باللہ پر گفتگو پچھلے درسوں میں بھی ہو رہی تھی اور آج بھی اس کے متعلق کچھ مزید حقائق اور اعوذ باللہ کا فلسفہ ذکر کیا جائے گا۔ یہ جملہ بہت چھوٹا سا جملہ ہے لیکن علوم کا سمندر ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو ہم شیطان سے پناہ مانگتے ہیں تو کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ شیطان کی کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ اس کی ذات سے تو پناہ نہیں ہے۔ تو پھر شیطان کی کون سی چیز ہے کہ جس سے ہم پناہ مانگتے ہیں؟ وہ ہے شیطان کا مکر، شیطان کا فریب، شیطان کا دھوکہ۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں ہم شیطان مردود کی اس مکر اور فریب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اس کی سازش اور تدبیر سے۔ کیا سازش ہے اس کی؟ کیا تدبیر کرتا ہے وہ؟ تو یاد رکھیے کہ مومن کے پاس دو انتہائی قیمتی چیزیں ہیں جن کی قیمت کے برابر دنیا میں کوئی چیز نہیں، انتہائی قیمتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جس کے پاس قیمتی چیز ہوگی چور اور ڈاکو اسی کے پیچھے پڑیں گے۔ جس کے پاس کچھ نہیں ہوگا چوروں کو اس سے کیا کام، ڈاکو کو اس سے کیا کام۔ تو مومن کے پاس دو قیمتی چیزیں ہیں، ایک ہے ایمان، ایک ہے عمل، نیک عمل۔ ان دونوں کی قیمت کے برابر کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے۔ مومن کے پاس جتنا بھی سرمایہ ہو، جتنی بھی دولت ہو، حتیٰ کہ اس کی جان ہو، اس کی آبرو ہو، ان دو چیزوں کے مقابلے میں ان کی کوئی قیمت نہیں ہے، ایمان اور اعمال صالحہ۔ اور شیطان انہی دو قیمتی چیزوں کا دشمن ہے، انہی کا چور ہے، انہی کا ڈاکو ہے۔ وہ کوشش کرتا ہے کہ یا ایمان کو چھین لے، عمل کو چھین لے، اور اگر چھین نہ سکے تو اس کو صحیح سالم بھی رہنے نہ دے، اسے بگاڑ دے، اسے خراب کر دے، اس میں ملاوٹ کر دے، اسے بدبودار کر دے، اسے گلا دے، سڑا دے، انسان کے ایمان کو بھی اور انسان کے اعمال کو بھی۔ چنانچہ وہ دو قسم کے ہتھیار آزماتا ہے۔ ایک ہتھیار ہے ایمان کو برباد کرنے کے لیے، ایک ہتھیار ہے اعمال کو برباد کرنے کے لیے۔ پہلا ہتھیار کیا ہے؟ جس سے یا تو ایمان بالکل ہی چلا جاتا ہے، یا اگر رہ بھی جائے تو وہ کام کا نہیں رہتا، کمزور ہو جاتا ہے، اور وہ ہے شبہات کا ہتھیار۔ اور دوسرا ہتھیار ہے شہوات کا ہتھیار۔ شبہات
اور شہوات، یہ دو ہتھیار ہیں شیطان کے. یہ دو بہت مؤثر ہتھیار ہیں، بہت کارگر ہتھیار ہیں، زود اثر ہتھیار ہیں. شبہات کا ہتھیار ایمان کے خلاف استعمال کرتا ہے، اور شہوات کا ہتھیار اعمال کے خلاف استعمال کرتا ہے. اس کی کوشش ہوتی ہے کہ انسان کے ایمان کو کمزور کر دے. پہلا بار ایمان پر ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایمان کمزور ہو جائے گا تو اعمال بھی آٹومیٹک کمزور ہو جائیں گے. اعمال کی قوت کا دار و مدار ہے ہی ایمان کی قوت پر. جتنا انسان کا اعتقادی قوت، اعتقاد کی گرفت کی قوت انسان کی عملی زندگی پر مضبوط ہوگی، طاقتور ہوگی، اتنا ہی انسان کا عمل بھی طاقتور ہوگا. اور جتنی یہ گرفت کمزور ہوگی، ایمانی گرفت کی قوت کمزور ہوتی چلی جائے گی، اتنا ہی انسان کا عمل بھی کمزور ہوتا جائے گا. تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس ایمان کو رہنے نہ دیا جائے، اپنی اصلی شکل اور اپنی اصلی حالت کے ساتھ، اپنی طاقت کے ساتھ، اپنی توانائی کے ساتھ. اس لیے کہ جب ایمان زائل ہوگا تو اعمال خود بخود ختم ہو جائیں گے. اور ایمان کیسے ختم ہوگا؟ جب اس میں شبہات آ جائیں. تو وہ شبہ ڈالتا ہے، شک ڈالتا ہے، اس کا وسوسہ دل کے باطن پر، قلب پر اس کا حملہ وسوسے اور شکوک اور شبہات کی شکل میں ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ انسان کے دل میں شک پیدا کر دے گا تو ایمان خود بخود رخصت ہو جائے گا. اس لیے کہ یہ دونوں آپس میں ایسی ضد ہیں، آگ اور پانی کی طرح، کہ جہاں آگ ہو وہاں پانی نہیں ہو سکتا، اور جہاں پانی ہو وہاں آگ نہیں ہو سکتی. جہاں شک ہو وہاں یقین نہیں ہو سکتا، اور جہاں یقین ہو وہاں شک نہیں ہو سکتا. دونوں ایک محل میں جمع نہیں ہو سکتے. ایمان یقین ہے، ایمان تصدیق ہے، ایمان یقین ہے، اور شبہات یہ شک ہے. کوئی بھی شبہ جب وہ دل میں آ جائے گا تو ایمان کو رخصت کر دے گا. اس لیے کہ ایمان وہ یقین ہے کہ جو کسی بھی سطح پر ذرہ سا شک بھی قبول نہیں کرتا. جیسے آپ دودھ کے ایک برتن میں دودھ بھر دیں، کتنا صاف اور اجلا اور خالص ہی دودھ کیوں نہ ہو، لیکن اگر آپ نے اس میں ایک قطرہ پیشاب کا ڈال دیا تو وہ دودھ اب دودھ نہیں رہے گا. اس کو کوئی شخص پینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. ہوگا کوئی تیار؟ ایک قطرہ پیشاب کا دیا ہے، لیکن اس ایک قطرے نے پوری دودھ کی ہیئت بدل دی. دودھ ختم نہیں ہوا، دودھ ابھی بھی موجود ہے، لیکن اس میں ایک قطرہ ناپاک آ گیا ہے. اس ایک قطرے کی ملاوٹ نے اس کی حقیقت بدل دی، اس کی ہیئت بدل دی، اس کا حکم بدل دیا. کپڑے پر لگے گا تو کپڑے بھی ناپاک ہو جائے گا، بدن میں جائے گا تو بدن بھی ناپاک ہوگا. اس لیے کہ ایک قطرہ پیشاب کا آ گیا. کیونکہ دودھ وہ پاکیزہ چیز ہے جو نجس چیز کو، گندی چیز کو قبول نہیں کرتا. یہی مثال ہے ایمان کی. آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے کہ بھئی ایمان تو موجود ہے. جیسے ڈرم میں بھرا ہوا دودھ ہے، اگر آپ نے اس میں ایک پاؤ پانی ڈال دیا، ایک من دودھ میں وہ پیشاب ڈال دیا، ایک من دودھ میں ایک پاؤ، آدھا پاؤ پیشاب ڈال دیا، تو دودھ کا رنگ تو تبدیل نہیں ہوگا، دودھ کی بو بھی تبدیل نہیں ہوگی، دودھ کی چکناہٹ بھی ختم نہیں ہوگی، دودھ کا ذائقہ بھی تبدیل نہیں ہوگا. عام آدمی دھوکہ کھا جائے گا کہ یہ بالکل پاک، صاف، شفاف، خالص دودھ ہے، حالانکہ وہ نہ پاک ہے
نہ شفاف ہے، نہ خالص ہے، نہ صاف ہے۔ اسی طرح یہ شیطان اتنا ذلیل ہے کہ یہ انسان کے ایمان کو اول تو کوشش کرتا ہے کہ بالکل ہی اس کے دل کو ایمان سے پاک کر دے، اس کو ملحد بنا دے، اس کو دہری بنا دے، ایمان ہی رخصت کر دے۔ نہیں، ایمان رخصت نہیں ہوا، اس میں کامیاب نہ ہو سکا تو اس میں ایک پاؤ، ایک چٹانگ وہ شکوک اور شبہات اور وسوسے ڈال دے گا گمراہی کے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان دھوکہ کھائے گا، سامنے والا بھی دھوکہ کھائے گا کہ اس کے پاس ایمان موجود ہے۔ باتیں وہی ایمان والوں کی، رنگ ڈھنگ وہی ایمان والوں کے، لیکن اس میں تھوڑا سا مل گیا ہے شبہ، شک، شکوک، جس نے اس ایمان کو ناپاک بھی کر دیا، بدبودار بھی کر دیا، اس نے ایمان کو مسترد اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں مسترد بھی کر دیا۔ تو یہ دو ہتھیار ہیں۔ پہلا ہتھیار ہے شبہات کا۔ اب یہ جو شبہات ہیں، شبہ ڈالنا، شک ڈالنا، وسوسہ ڈالنا، جس سے ہم پناہ مانگتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں کہ اللہ میں شیطان کی اس مکر سے، شبہات کے ڈالنے سے پناہ مانگتا ہوں۔ اس کی 3 قسمیں ہیں، بنیادی طور پر اس کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کا نام ہے شبہ یا تشکیک فی الانتساب، دوسرے کا نام ہے شبہ یا تشکیک فی المنتسب، تیسرے کا نام ہے شبہ یا تشکیک فی حملۃ الدین۔ حضرت والد محترم نور اللہ مرقدہ نے اپنی تفسیر مراصد النظر میں اس پر بڑے علمی انداز سے، دقیق انداز سے بہترین گفتگو فرمائی ہے۔ میں اپنے الفاظ میں بیان کروں گا۔ پہلی قسم کیا ہے کہ انتساب میں شک، دوسری قسم کیا ہے کہ منتسب میں شک ہو۔ یہ شیطان کے مراحل ہیں تشکیک ڈالنے کے۔ میں سمجھاؤں گا، آپ لوگ پریشان نہ ہوں ان اصطلاحات کو۔ مثلا ایک عقیدہ ہے، ایک عمل ہے، اس کے بارے میں وہ انسان کے دل میں شک اور شبہ ڈال دیتا ہے کہ جناب یہ تو مولویوں کے گھڑی ہوئی باتیں ہیں، یہ تو فقہاء نے اپنی طرف سے گھڑ دی ہیں، یہ تو مولویوں کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں، لہٰذا میں اس کو نہیں مانتا۔ اب اگر آپ اس کے سامنے قرآن اور حدیث سے دلیل پیش کریں، وہ فوراً جواب میں اس کی غلط تعویلات شروع کر دے گا، کیونکہ شیطان نے اس کے دل پر قبضہ جما کے وسوسے اور شکوک اور شبہات ڈالنے شروع کر دیے، جس کی وجہ سے وہ اس عقیدے اور عمل کے بارے میں شکوک اور شبہات کا شکار ہو گیا۔ چنانچہ جو شبہ یا تشکیک فی الانتساب ہے، اس کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے شبہ فی الثبوت، دوسری قسم ہے شبہ فی الدلالت۔ شبہ فی الثبوت کا مطلب یہ ہے کہ شبہ یہ دل میں ڈال دیتا ہے شیطان کہ یہ حکم ثابت ہی نہیں ہے، سرے سے شریعت میں ثابت ہی نہیں ہے، لہٰذا میں کیوں اس پر عمل کروں۔ عجیب شبہ ہے، انسان کے دل میں شیطان یہ وسوسہ ڈال دیتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ دین کا حکم نہیں ہے، پوری امت مان رہی ہے، قرآن و حدیث اس پر ناطق ہیں، اور یہ کہتا ہے کہ جناب اس کے دل میں شبہ آ گیا۔ مثال کے طور پر منکرین حدیث ہیں، وہ لوگ جو معجزات کا انکار کر لیں، وہ لوگ جو طاعات اور عبادات کا انکار کر لیں، نمازوں کا انکار کر لیں۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی قرآن عظیم میں نماز کا حکم نہیں ہے۔ مثال کے طور پر چودھری غلام احمد پرویز صاحب ایک
منکر حدیث گروہ کے سربراہ گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے قرآنی فیصلے۔ ایک جگہ وہ لکھتے ہیں، میں نے خود پڑھا کہ جی نماز کا مطلب ہے میٹنگ کرنا۔ نماز کا مطلب کیا ہے؟ میٹنگ کرنا، اجلاس کرنا، اور بس جو یہ جو اجلاس ہوتے ہیں، میٹنگ ہوتی ہے، یہی نماز ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نماز نہیں۔ اچھا، ان کی باتوں میں تضادات بھی بہت ہیں۔ ایک جگہ لکھتے ہیں اسی قرآنی فیصلے میں کہ حج کیا ہے؟ یہ ایک بین الاقوامی کانفرنس ہے جو سال میں ایک دفعہ ہو اور پوری دنیا کے سربراہ جمع ہو جائیں، جیسے اقوام متحدہ میں پوری دنیا کے حکومتوں کے سربراہ جمع ہو جاتے ہیں، ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ حج ہے۔ کہتے ہیں عمرہ کیا ہے؟ عمرہ ہے سال کے دوران چھوٹی چھوٹی کانفرنس ہے، یہ سیمینار، یہ جلسے، یہ عمرہ ہے۔ اب دیکھیں شیطان نے کس طرح وسوسہ ڈالا۔ 1400 سال سے امت جس چیز کا عقیدہ رکھتی ہے، قرآن و حدیث بھرے ہوئے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک نماز کی جو شکل و صورت چلی آ رہی ہے، توارث کے ساتھ، تواتر کے ساتھ، اس کا انکار کر دیا۔ کہتے ہیں یہ تو میٹنگ ہے۔ قرآنی فیصلے چھپی ہوئی کتاب ہے، بازار میں ملتی ہے، اردو میں چھپی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں حج کانفرنس، یہ بین الاقوامی کانفرنس، عمرہ چھوٹی چھوٹی کانفرنس ہے، اور قربانی کیا ہے؟ جب انٹرنیشنل کانفرنس ہو، مہمان وہاں جب مہمان آئیں گے ان کے لیے کھانے کا انتظام قربانی ہے، العیاذ باللہ۔ تو اقوام متحدہ میں سارے یہ پاک ناپاک سب پاک پلیت مل کر یہ حج کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ میں جب جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے، دنیا بھر کے مشرک، کافر، یہودی، عیسائی، ملحد، بے دین، کمیونسٹ یہ جمع ہو کے یہ حج کرتے ہیں، ان کا نظریہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ شکوک اور شبہات ڈال دیے۔ اچھا، پھر انہی منکرین حدیث میں سے ایک طبقہ، اچھا ایک جگہ انہوں نے نماز کا انکار کیا، دوسری جگہ کہتے ہیں کہ جی اگر حکومت چاہے تو حکومت کی مرضی اور نماز کی کوئی شکل متعین کر لے، اگر خواہ مخواہ لوگوں کو اصرار ہے نماز پڑھنے کا تو پھر ریاست جو ہے وہ نماز کی کوئی اپنی طرف سے کوئی شکل بنا لے۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول نے نہیں کہا۔ یہ تشکیک، یہ شبہات، یہ تشکیک فی الانتصاب ہے۔ اسی طرح انہوں نے لکھا معجزات کا انکار کیا، معراج کا انکار کیا، اسراء کا انکار کیا، حالانکہ قرآن عظیم کے نصوص سے ثابت ہے۔ بعض منکرین، اچھا پھر آپس میں اتفاق بھی نہیں ہے، بعض منکرین نے کہا نہیں نماز جو ہے قرآن عظیم میں 3 نمازیں ہیں، بس ہم تو 3 پڑھیں گے۔ حالانکہ پوری امت کا اس پر اتفاق اور اجماع ہے کہ 5 نمازیں اللہ نے فرض کی ہیں، قرآن عظیم سے بھی 5 نمازیں ثابت، اور احادیث نبویہ سے بھی 5 نمازیں ثابت۔ لیکن یہاں شیطان نے کیا کیا؟ اس نے انتصاب میں شبہ ڈال دیا انسان کو گمراہ کرنے کے لیے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انسان کے دل میں نمازوں کے متعلق شک پیدا ہو گیا، حج کے متعلق شک پیدا ہو گیا، عمرے کے متعلق شک پیدا ہو گیا، قربانی کے متعلق شک پیدا ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں تشکیک فی الانتصاب۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ پہلی وجہ ہے ہوا ہوس، حرص، تساہل پسندی، جان چھوڑانا، کام چور ہونا۔ انسان کا نفس عبادات کی پابندی سے، طاعات کی پابندی سے تنگ آ جاتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آسانی کا کوئی راستہ ڈھونڈ لے، کوئی آسانی کا راستہ ڈھونڈ لے۔ اب 5 نمازیں کون پڑھے بھائی؟ پھر سردی کے زمانے میں کون اٹھے صبح صبح گرم بستر کو چھوڑ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کرے، نیند کو قربان کرے، راحت کو قربان کرے، گھر سے نکلے، مسجد جائے،
اتنی تکلیف نفس گوارا ہی نہیں کرتا. شیطان کہتا ہے کہ ہم کیا ملتا ہے, تو نے اتنی نمازیں پڑھی ہیں, نقد فائدہ بتا, کچھ ملا ہے؟ نقد فائدہ موجود ہے؟ اب تک تو نے اتنی نمازیں پڑھ لی, کیا مل گیا؟ یہ شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے. شیطان انسان کے دل میں اس ایمان کو کمزور کر رہا ہے. جب ایمان کمزور ہو جائے گا تو نماز خود بخود کمزور ہو جائے گی. تو نے اتنے روزے رکھے, سخت گرمی میں روزے رکھتا ہے صبح سے شام تک, کیا ملے گا؟ کچھ ملا اب تک؟ اب تک کیا ملا؟ خواہ مخواہ بیچارہ تو صبح جو ہے صبح سے لے کر شام تک سخت گرمی میں پیاس بھی برداشت کر رہا ہے, بھوک بھی برداشت کر رہا ہے, اب تک ملا کیا ہے تجھے؟ یہ شیطان ایمان, اب روزے پر ایمان کمزور ہو گیا, اور جب روزے پر ایمان کمزور ہو گیا تو روزہ آٹومیٹک کمزور ہو گیا. انسان کا نفس بھی چاہتا ہے آسانی. ہاں یار بات تو صحیح ہے, کیا ضرورت ہے ہم اتنی ساری نمازیں پڑھیں, ملے بھی کچھ نہ, اب تک کچھ بھی نہیں ملا. کیا وجہ ہے کہ ہم اتنی سخت گرمی میں بھوک پیاس برداشت کریں اور کچھ نہیں ملا, اور پتہ نہیں مرنے کے بعد ملے گا نہیں ملے گا. اس لیے شیطان انسان کے ایمان کو کمزور کر دیتا ہے. انسان کی اسی طبعی تکاسل اور سہولت پسندی سے, سہل پسندی سے فائدہ اٹھا کر تو انسان کی ہوا ہوس خواہشات بھی ایسی ہوتی ہیں, وہ کہتے ہیں ہاں یار کوئی آسان راستہ مل جائے تو اچھا ہے. ایک منکر حدیث سے میرا مناظرہ ہوا تھا, اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی آئے ہوئے تھے, کافی پرانی بات ہے. تو اس میں ایک شخص سے میں نے کہا کہ تو نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ اس نے کہا قرآن میں مولویوں نے خواہ مخواہ 5 نمازیں متھے لگا دی تھی, اور یہ تو ان کا بھلا ہو, انہوں نے جان چھڑا دی 5 نمازوں سے, قرآن سے ثابت کر دیا کہ نماز نہیں ہے. میں نے کہا اچھا یار کون سی آیت ہے؟ کوئی نئی آیت نازل ہوئی ہے جو 1400 سال کی پوری امت کو معلوم نہ ہوئی, آج تمہیں معلوم ہو گئی. چلے ہاں نا, قرآن میں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنا نیکی ہی نہیں ہے. چھٹی ہو گئی, مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنا نیکی ہی نہیں ہے. خواہ مخواہ مغرب کی طرف منہ کیے ہوئے, جب قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ نیکی نہیں ہے تو جان چھوٹ گئی. سردی میں اٹھتے تھے, گرمی میں چلتے تھے, زور کی نماز گرمی میں, صبح کی نماز سردی میں, نیند بھی خراب ہو جاتی, جان چھوٹ گئی. کس طرح شیطان نے اس کو گمراہ کیا, یہ شک اور شبہ اس کے دل میں ڈالا. میں نے کہا خدا کے بندے آیت پوری بھی پڑھ لیا کرو, صرف لا تقربوا الصلاۃ نہ پڑھو. تو ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا تھا, کسی نے کہا کیوں نہیں پڑھتا؟ کہتے قرآن میں. بھائی کہاں ہے قرآن میں؟ اس نے کہا جی اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والو, لا تقربوا الصلاۃ, نماز کے قریب نہ جاؤ. تو سامنے والے نے کہا خدا کے بندے آگے بھی تو پڑھو. اس نے کہا پہلے اس پر تو عمل کر لوں, آگے بعد میں پڑھوں گا, پہلے اس پر عمل مکمل کر لوں. لا تقربوا الصلاۃ, تو میں نماز کے قریب نہیں جاتا, اللہ نے منع کیا. اب یہ بھی دلیل ہے, حالانکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ نشے کی حالت میں نہ جانا. اگر تم نے نشہ کیا ہو تو نماز کے قریب, لیکن آگے وانتم سکارا تو پڑھیں گے نہیں. لا تقربوا الصلاۃ, نماز کے قریب نہ جاؤ. تو میں نے اس شخص سے کہا کہ خدا کے بندے آگے بھی تو پڑھو. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ. یہ کیا ہے؟ تو پھر جواب ندارت. اب آیت پوری نہیں پڑھی, پہلا جملہ پکڑ لیا, وہی لا تقربوا الصلاۃ کی طرح. یہ شیطان ہے جو انسان کے دل میں اس طرح ایمان پر اور اعمال پر حملہ آور ہوتا ہے. ادھر اس نے شبہات بھی پیدا کر دیے کہ یہ نماز تو قرآن میں ہے ہی نہیں, 5 نمازیں نہیں ہیں, تفصیل نہیں ہے, اور دوسری طرف شہوات سے بھی کام لے لیا
کہ عمل پر حملہ اور ہوا شہوت سے، کہ انسان کی خواہش یہی ہے کہ وہ نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، حج نہ کرے. کیا ضرورت ہے اتنے پیسے خرچ کرنے کی، اور اتنا لمبا سفر کرنے کی، اور اتنے خطرات مول لینے کی، اور وہاں جا کر اپنے آپ کو تھکانے کی، اور بیوی بچوں کو چھوڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے چھٹی. یہ تو ایک وجہ ہوئی کہ انسان کی ہوا اور ہوس، انسان کی خواہشات اور انسان کا حرص، یہ شیطان کا شکار بننے میں انسان کو مدد دیتا ہے، اور انسان بہت جلد شیطان کا شکار ہو جاتا ہے، اس کے مکر کا، اس کی وسوسوں کا، اس کی شبہات کا، اس کی شک پیدا کرنے کا. اور دوسری علت کیا ہے؟ دوسرا سبب کیا ہے؟ دوسرا سبب ہے کہ شریعت کے واضح حکم کے ثبوت کو ماننے سے انکار کرنا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ حب جاہ ہے. ایسے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم معاشرے میں ایک نئی بات پھینک دیں، اور آج کل یہ نیٹ کا چکر ہے، فیس بک اور یوٹیوب کا، تو لوگ کہتے ہیں ہماری ویڈیو وائرل ہو جائے. وائرل کیسے ہوگی؟ ایک نئی چیز مارکیٹ میں پھینک دو، ایک نیا شوشہ چھوڑ دو، اور لوگ اس کو تحقیق سمجھ کر ہاتھوں ہاتھ لیں. یعنی اپنے آپ کو محقق بتانا، محقق ثابت کرنا کہ میں بہت بڑا محقق ہوں، میں بہت بڑا اسکالر ہوں، میں بہت بڑا پروفیسر ہوں، میری بڑی معلومات ہے، وسیع مطالعہ ہے، اور میں بڑا چرب زبان ہوں، زبان کے اندر بڑی کشش اور تاثیر ہے، میں شکار کو بڑے عمدہ طریقے سے گھیر لیتا ہوں، اسے پتہ بھی نہیں چلتا. تو یہ اپنی تحقیق کا رعب لوگوں پر ڈالنا، یہ دوسری علت ہے جس کی وجہ سے انسان شیطان کا شکار ہو جاتا ہے. وہ دوسروں کو شکار کرنے کی غرض سے اپنا بھرم لوگوں پر ڈالتا ہے تحقیق کا، اور حقیقت میں وہ خود شکار ہوا ہوتا ہے شیطان کا، کہ شیطان نے اس کے دل میں حب جاہ پیدا کر دی. چنانچہ یہ لوگ یہ محقق نہیں ہوتے، یہ مشکک ہوتے ہیں. یہ خود بھی، ان کا اپنا ایمان اور عقیدہ بھی شکوک اور شبہات کے اندھیروں میں لپٹا ہوا ہوتا ہے، اور یہ دوسروں کو بھی شکوک اور شبہات میں مبتلا کر دیتے ہیں. ابھی کل رات میرے بھائی قاری محمود الحق صاحب بتا رہے تھے کہ غامدی صاحب کے ایک داماد ہیں، چھوٹے میاں بڑے میاں، سبحان اللہ. غامدی پہلے کم تھے، کم فتنہ تھے، کہ اب چھوٹے میاں بھی میدان میں کود پڑے، داماد صاحب بھی. کہتے ہیں کہ شریعت میں مرد و زن کا، عورتوں کا، مردوں کا، اجنبی مردوں کا اجنبی عورتوں کے ساتھ اختلاط اور مکس ہونا، مل جل کر آپس میں ملنا، یہ منع تھوڑی ہے. کہاں منع ہے؟ یعنی اگر اجنبی مرد اور عورت آپس میں مل لیں، مخلوط تعلیم ہو، کلاس میں عورتیں بھی ہوں مرد بھی ہوں، کسی میٹنگ میں ہوں، کسی جلسے میں ہوں، پرواہ نہیں ہے، شریعت میں منع نہیں ہے. زیادہ زیادہ یہ ہے کہ آنکھیں نیچے کر لو. بھائی یہ حکم ہے کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اللہ نے فرمایا مؤمنین آنکھیں نیچی کر لیں. ملنے سے منع نہیں کیا ہے، اختلاط سے منع نہیں کیا ہے، اکٹھے تعلیم حاصل کرنے سے منع نہیں کیا ہے. یہ ہے تحقیق. اور بڑے میاں کیا فرماتے تھے کہ جی اجنبی، یہ تو انہوں نے صرف ملنے کی بات کی نا، بڑے میاں تو بڑے میاں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اجنبی عورت سے مصافحہ کرنا، ہاتھ ملانا بھی شریعت میں ممنوع نہیں ہے. میں نے خود اس کا کلپ سنا. اور کہتا ہے کہ جناب اگر نبی علیہ السلام نے کہا کہ انا لا اصافح النساء، میں عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتا تھی، تو نبی علیہ السلام نے اپنی عادت بتائی، امت کو منع تھوڑی کیا ہے. آپ دیکھیں کس طرح خواہشات مجبور کرتی ہیں انسان کو
کہ پوری شریعت کے احکام کو بدل لے۔ اچھا، نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا الا لا یخلون رجل بامرأۃ، خبردار کوئی اجنبی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے، اور فرمایا کہ اگر کوئی شخص تنہائی میں اجنبی عورت کے ساتھ بیٹھے گا تو ان کے درمیان تیسرا کون ہوگا؟ شیطان ہوگا۔ اگر جنید بغدادی اور رابعہ بصری بھی ہوں جو اپنے وقت کے بہت بڑے ولی تھے، وہ بھی تنہائی میں نہیں بیٹھ سکتے، جا کہ ہم اور آپ؟ اور نبی علیہ السلام نے انا لا اصافح النساء فرمایا کہ میں عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتا، عورتوں سے پرہیز کرتا ہوں۔ اچھا، تو نبی علیہ السلام کو تو خطرہ تھا کہ میں عورتوں سے ہاتھ ملاؤں والعیاذ باللہ تو میں کہیں غلطی میں مبتلا نہ ہو جاؤں، اور ہم نبی علیہ السلام سے بڑے پاک دامن اور بڑے پاک صاف آ گئے۔ ہمارے دل تو نبی علیہ السلام سے زیادہ پاک ہے کہیں، کیا مگر گلے بھی ملنے، ہاتھ بھی ملنے، مجلس میں ران سے ران ملا کر، گھٹنے سے گھٹنا ملا کر، پیٹھ سے پیٹھ ملا کر بھی بیٹھ جائیں تو کوئی پرواہ نہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں، پردہ تو دل کا ہونا چاہیے۔ واہ واہ، ہم نبی علیہ السلام سے زیادہ پرہیزگار ہیں، زیادہ صاف دل ہیں، زیادہ پاک دل ہیں۔ اور پھر نبی علیہ السلام کا عمل ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے، ایک حدیث کو لے کر اس کی غلط تشریح کر کے باقی سارے دلائل کو نظر انداز کر دینا، یہ کون سی تحقیق ہے؟ اللہ نے فرمایا قرآن عظیم میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے نبی میں کیا ہے؟ بہترین نمونہ۔ اگر پیغمبر کہتا ہے میں اجنبی عورت سے ہاتھ نہیں ملاتا، اور صحابی کہتے ہیں واللہ ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرأۃ قط، خدا کی قسم پیغمبر کے ہاتھ نے اجنبی عورت کا ہاتھ چھوا تک نہیں ہے زندگی میں ایک مرتبہ بھی، تو کیا اس میں ہمارے لیے اسوہ حسنہ نہیں ہے؟ کیا قرآن کی اس آیت کی روشنی میں یہ عمل ہمارے لیے نہیں ہے؟ یا پیغمبر اپنی عادت بتا رہے؟ کیا دلیل ہے کہ یہ پیغمبر کی عادت ہے اور امت کے لیے نہیں ہے؟ دلیل بھی تو لاؤ۔ قرآن کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کیا یہ قرآن کی آیت نہیں ہے؟ محقق صاحب، بدکاری اور فحاشی کو فروغ دینے والے یہ اس دور کے محقق اور علامے ہیں، اور یہ اسکالر ہیں، یہ اس امت کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ ان کو اپنی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں پر غیرت نہیں آتی، یہ سمجھتے کہ پوری امت اسی طرح بے غیرت ہے، اسی طرح بے غیرت ہے۔ یہ اس مشرق کو بھی، ہماری مشرقی تہذیب، مسلم تہذیب کو بھی مغربی سانچے میں ڈھالنا چاہتے ہیں۔ عجیب محقق ہیں، یہ محقق ہیں یا مشکک ہے؟ یہ تو تشکیک ڈال رہے ہیں، اور دلائل کا تو انبار ہے۔ یہاں تو میں نے ایک آیت یا حدیث آپ کے سامنے پیش کی، اللہ کے نبی کی ازواج مطہرات آپ کی تربیت یافتہ ہیں، آپ کی صحبت یافتہ ہیں، آپ کی نگرانی میں ہیں، آپ کے گھر میں ہیں۔ پیغمبر سے زیادہ غیرت مند کوئی نہیں، رعب والا کوئی نہیں، دبدبے والا کوئی نہیں، جرأت مند کوئی نہیں۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ازواج مطہرات کو کہتا ہے قرن فی بیوتکن، گھروں میں بیٹھی رہو، لوگوں کے ساتھ مخلوط معاشرے میں نہ جاؤ، مخلوط معاشرے میں نہ جاؤ۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کوئی چیز مانگنے آئے تو اس کو جواب دینا، کوئی بات پوچھنے آئے تو اس کو پردے کے پیچھے سے جواب دینا، پردہ ہٹا کے بات نہیں کرنا۔ کیا ہماری عورتیں ازواج مطہرات سے زیادہ پاک دامن ہیں؟ کیا ہماری بیٹیاں بہنیں ان سے زیادہ پاکیزہ ہیں؟ کیا ان سے زیادہ ان کے دل منور اور روشن ہیں؟ جن کو نبی کی صحبت ملی، جن کو نبی کا قرب ملا، جن کو نبی کی تربیت ملی،
جن کو نبی کی نبوت کی شعائیں ملی، جن کے لیے اللہ نے اعلان کیا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، پیغمبر کی بیویوں کے لیے اللہ نے فرمایا اے پیغمبر کی گھر والیو، اللہ نے تم سے ناپاکی دور کر دی ہے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ نے تمہیں پاک کر دیا ہے، پاک کرنے کے باوجود حکم دیا پردے کے پیچھے بات کیا کرو۔ اور ہمارے غامدی صاحب کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں، اگر اجنبی عورتیں ملیں آپس میں مصافحہ بھی کر لیں مردوں سے، کوئی یہ تو شریعت میں منع ہی نہیں ہے، شریعت کو بازیچہ اطفال بنا دیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس کی دوسری علت کیا ہے کہ انسان کے اندر جاہ کی محبت ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو محقق کہلوانا چاہتا ہے کہ مجھے لوگ واہ واہ کریں، کیا نئی بات لے کر آئے جناب۔ یہ آج کے دور کے نیٹ کے محققین اور ٹی وی چینلوں کے محققین اسی قبیل سے ہیں، انجینئر مرزا ہو یا یہ صاحب ہوں غامدی صاحب یا دوسرے ہوں، اور اس کے اکثر دلائل میں نے غور کیا ایسی بودے دلائل ہیں، لیکن چونکہ مغرب کی مرضی کی بات کرتا ہے نا، تو اس لیے مغرب کا تو ہمارے میڈیا پر بہت زیادہ اثر رسوخ ہے، تو اس کو آگے کیا ہوا ہے اور ایسے ہی نمونوں کو آگے کر لیا جاتا ہے۔ اہل حق علماء کو چینلوں پر آنے نہیں دیا جاتا جو حق بیان کریں، جو سچی بات کہیں، جو روشن بات کہیں۔ بہرحال تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک شبہ فی الثبوت ہے اور ایک شبہ فی الدلالت ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جی ہاں قرآن میں یہ آیت تو ہے، یہ حدیث تو ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے، مراد الہی سے پھیر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مراد، صاحب شریعت کی مراد، اس میں اس طرح کی تعویل کر لیتے ہیں کہ اپنی خواہش، اپنی مرضی، اپنی سوچ، اپنے مائنڈ سیٹ کے مطابق موم کی ناک بنا کر جس طرف چاہے اس کو موڑ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مراد پس پش ڈل جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ اللہ کی مراد کیا ہے۔ اس میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو کہتے ہیں، جن کا تو قصداً اس طرح کام کرتے ہیں، قصداً ملحد، زندیق، گمراہ، اہل ہوا، جو قرآن و حدیث کے الفاظ میں لفظی انکار تو نہیں کر سکتے لیکن اس کی تعویل کر دیتے ہیں، اس لیے انکار نہیں کرتے کہ کوئی ہمیں کافر نہ کہے، تو تعویل اس طرح کر دیں گے کہ وہ تعویل بھی تعویل نہیں ہوتی، در حقیقت انکار ہی ہوتا ہے۔ دوسری قسم کے لوگ وہ ہوتے جو لا علمی میں، بے خیالی میں اس طرح کی تعویل کر دیں۔ ہاں اگر ان کو توجہ دلا دی جائے تو امید ہے کہ وہ رجوع کر لیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ان کو رجوع کا موقع ملا نہیں ملا، اس کی میں مثال دوں گا۔ مثال یہ ہے کہ جیسے قرآن عظیم میں قتال کا ذکر آیا، جہاد کا ذکر آیا، تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ بعض لوگ جہاد سے تو انکاری ہیں، لیکن بعض لوگ وہ تو قصداً انکاری ہیں، لیکن بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ کرتے یہ ہیں کہ وہ قتال میں تعویل کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی، قتل کا معنی گردن مارنا نہیں ہے، قتل کا معنی ہے نفس مارنا۔ کیا مارنا؟ دل کو مارنا، نفس کو مارنا۔ چلو جی، جہاد کا صفائی ہی ہو گیا۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، نام نہیں لوں گا لیکن ان کی کتاب کا نام لے لیتا ہوں تاکہ اگر کبھی میری بات ان کے مریدوں تک پہنچ جائے تو اس پر غور ضرور کریں۔ نام نہیں لیتا ان حضرت کا۔
اسی طرح کی تعویل انہوں نے بھی کی ہے. فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا. وہ حضرت اپنی کتاب خزائن القرآن میں فرماتے ہیں اس آیت کے نیچے. اب دیکھو وہ انکار نہیں کرتے جہاد کا، لیکن اس آیت کو کس طرح غیر مؤثر بنا دیتے ہیں. تعویل اس طرح کی ہے کہ یہ آیت بالکل غیر مؤثر ہو جاتی ہے اپنے اصلی معنی جو مراد الہی ہے. فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں اس آیت کا جو اپنا اصلی معنی اور مفہوم ہے کہ قتال کرنا کفار کے ساتھ، اس پر عمل ممکن نہیں ہے. بھائی کیوں نہیں ہے؟ لوگوں نے کر کے نہیں دکھایا. افغانستان میں 20 سال سے امریکہ کو ناک و چنے نہیں چبوائے، عراق میں نہیں چبوائے، شام میں نہیں چبوائے. کہتے ہیں جی چونکہ اس دور میں عمل ممکن نہیں ہے اس طرح. اب انکار نہیں کرتے. پھر کیا کہتے ہیں؟ تو اب اس دور میں اس آیت پر عمل کیسے ہوگا؟ پہلے تو میں آپ کو آیت کا ترجمہ بتا دوں، پھر ان کا مطلب بتاتا ہوں. فالذین ہاجروا، اللہ نے فرمایا کہ میں کسی مؤمن مرد عورت کا عمل ضائع نہیں کرتا. لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، میں کسی مرد یا عورت کا عمل ضائع نہیں کرتا، کسی کی نیکی ضائع نہیں ہونے دیتا. چنانچہ جو لوگ ہجرت کر لیں، ہجرت تو آپ سمجھتے ہیں نا، دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف ہجرت کر لیں. فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، ان کو اپنے گھروں سے نکال دیا جائے زبردستی، یعنی کافر اور کافروں کے ایجنٹ آپریشن کر کے ان کو گھروں سے نکال کر در بدر کر دیں. یہ آیت کا یہ مفہوم ہے حقیقی. وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور ان کو میرے راستے میں تکلیفیں دی جائیں، یعنی جیل میں ڈال دیا جائے، گرفتار کر لیا جائے، شہید کر دیا جائے، زخمی کر دیا جائے، در بدر کر دیا جائے، وغیرہ وغیرہ. وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، اور وہ قتال کریں یعنی اللہ کے راستے میں لڑیں. وَقُتِلُوا، اور ان کو قتل کر دیا جائے یعنی شہید ہو جائیں. اب آپ بتائیں اس آیت میں کس چیز کا ذکر ہو رہا ہے؟ ہجرت کا ذکر ہو رہا ہے اور جہاد کا ذکر ہو رہا ہے. کس چیز کا ذکر ہو رہا ہے؟ وہ حضرت کیا فرماتے ہیں، مجھے بڑی ہنسی آئی، اللہ ان کو معاف کرے، بے خیالی میں لکھا ہوگا انہوں نے، یا جس راہ سے ان کا تعلق تھا اس کا غلبہ تھا، نیک گمان کروں گا لیکن بات ان کی غلط ہے، اس لیے میں حق واضح کرنے کے لیے کہتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جی اس آیت کا مطلب یہ ہے اس دور میں اس پر عمل کیسے ہوگا کہ مرید کو چاہیے کہ اپنا گھر چھوڑ کر گھر سے روانہ ہو جائے پیر کی طرف. یہ ہے ہاجرو کا معنی، یعنی اس نے ہاجرو پر عمل کیا. اس دور میں عمل کیسے ہوگا کہ مرید گھر چھوڑ دے اور پیر کے پاس چلا جائے. وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اب اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ تو اس کو بھی انہوں نے ہضم کر لیا. یعنی اللہ نے فرمایا کہ ان کو گھروں سے نکال دیا گیا ہو زبردستی. وہ کہتے جی گھر سے نکال دیا، یہ بھی گھر سے نکالنا ہی ہوا. آگے فرماتے اوذوا فی سبیلی، ان کو میرے راستے میں یعنی جہاد فی سبیل اللہ میں تکلیفیں دی گئی ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھر سے جب وہ خانقاہ آئے گا پیر صاحب کے پاس تو راستے میں تکلیفیں ہوں گی. بھئی 1 گھنٹہ تو اس نے ویگن کا انتظار کیا ہوگا، دھوپ میں، گرمی بھی ہوگی، پسینہ بھی آیا ہوگا، پھر ویگن میں جگہ نہیں ہوگی تو مرغا بن کے وہ بیچارہ خانقاہ پہنچا ہوگا. پتہ نہیں سیٹ ملے ہوگی نہیں ملے ہوگی، ملی ہوگی تو وہ بھی تنگ سی ہوگی، کتنی دیر کے بعد ملی ہوگی. یہ ساری تکلیفیں اس آیت کا مصداق ہے کہ جس نے یہ تکلیفیں برداشت کر لی گویا وہ اس نے اوذوا فی سبیلی کا مصداق بن گیا. چلو جی تکلیف تو ہے. آگے کیا فرماتے ہیں؟ سب سے حیران کن بات آگے ہے. فرماتے وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، جس نے اپنے نفس کو مارا
دوسروں کے نفس کو مارا، یعنی اپنے نفس کی اصلاح کی اور دوسروں کے نفس کی اصلاح کی۔ استغفر اللہ العلی العظیم، یہ ہے مراد الہی۔ کس مفسر نے ترجمہ کیا؟ ذرا اس مفسر کا حوالہ بھی تو دے دیتے۔ کس صحابی نے یہ ترجمہ کیا ہے؟ کس امام نے یہ مصداق ذکر کیا ہے؟ اب آج کے دور میں جو بھی ان کی یہ کتاب پڑھے گا وہ تو جہاد، وہ کہے گا جہاد کی کیا ضرورت ہے، آسان بات ہے، گھر سے نکلو، ویگن میں تھوڑی دیر کی مشقت برداشت کرو، پیر صاحب کے خانقاہ پہنچو، وہاں اپنے نفس کو بھی مارو، دوسروں کے نفس کو بھی مارنے کی کوشش، اصلاح کی کوشش کرو۔ اس آیت پر 100% عمل ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ اب کس طرح 190 ڈگری کے زاویے پر انہوں نے اس آیت کو مراد الہی سے اپنے مخصوص مراد کی طرف موڑ دیا۔ اسی طرح یہ تو ایک مثال میں نے دی ہے، بہت سارے لوگ قرآن عظیم کی آیات کے ساتھ یہی ظلم کرتے ہیں کہ آیات کو یا احادیث کو مانتے ہیں لیکن پھر کیا کرتے ہیں، اس میں تعویل کر دیتے ہیں۔ وہ تعویل بھی ایسی تعویل ہوتی ہے جو در حقیقت تعویل نہیں ہوتی، وہ تعویل انکار ہوتی ہے۔ بظاہر انکار کرنے کی جرات نہیں کر سکتے تو تعویل کر دیتے ہیں۔ اس لیے شیطان کا دوسرا ہتھیار یہ ہے جس سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ اب شیطان کے شبہات کا جو دوسرا مرحلہ ہے وہ ہے تشکیک ڈالنا کس چیز میں، منتسب میں۔ اب یہ کیا ہے، اس پر انشاءاللہ میں اگلے درس میں گفتگو کروں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس حوالے سے آج ہم نے یہ سمجھ لیا کہ شیطان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں جب ہم کہتے ہیں کہ ہم پناہ مانگتے ہیں تو اس میں ہم شیطان کی ان تلبیسات سے، ان شبہات سے، کیونکہ وہ جب دلوں میں شبہ ڈالتا ہے نا، اس کا ایک راستہ نہیں ہے، ایک طریقہ نہیں ہے۔ شبہات ڈالنے کے لیے اس کے پاس کئی راستے ہیں، کئی طریقے ہیں، عجیب عجیب انسانوں کے دماغ میں وہ خیالات ڈالتا ہے، اور ان خیالات کی وجہ سے انسان پھر اپنے نفس کی خواہشات پر نصوص قرآنیہ کو اور احادیث کو تبدیل کرتے رہتے ہیں، یا انکار کر دیتے ہیں یا پھر ان میں ملاوٹ کر دیتے ہیں اپنے خیالات کی۔ یہی وجہ ہے کہ یہود و نصارہ نے یہی کام کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یحرفون الکلم عن مواضعہ، یسمعون کلام اللہ کے کلام کو سن کر ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، سمجھنے کے بعد اس میں تبدیلی کر دیتے ہیں۔ تبدیلی یا تو الفاظ کی تبدیلی ہے، اور یا معنی اور مفہوم کی تبدیلی ہے، مراد کی تبدیلی ہے۔ اللہ کی مراد کچھ ہوتی ہے اور بندے اسے کسی اور طرف لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں شیطان کے اس مکر سے بچائے، اس تلبیس سے بچائے، اس دھوکہ اور فراڈ سے بچائے۔ اسی لیے ہمیں کہا گیا کہ زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو۔ میرے ساتھ پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔